تم یہ بیان بازی اگر دی ہو تو یہ بیان بازی واپس لے لو۔ اس طرح کر کے نوپور شرما کو سمجھائیے، اس کے بعد احتجاج کیجئے۔ میرے بھائیوں، اسلام کی تعلیم ہمیں اور آپ کو یہی بتلاتی ہے کہ کوئی انسان اگر پہلی مرتبہ غلطی کرے تو آپ اس کو سمجھائیے۔ ایک شخص آیا اور مسجد میں بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کیا۔ ایک عرابی شخص آیا، دیہاتی شخص آیا اور مسجد میں بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ ڈانٹا، فنکارا۔ اللہ کے نبی فرماتے نہیں اور صحابہ اس کو ڈانٹیے نہیں، اس کو سمجھائیے، صحیح طریقے سے سمجھائیے۔ میرے بھائیوں، مسجد جو مقدس جگہ ہے، عبادت کے لیے مخصوص ہے، اس جگہ پہ گندگی پھیلائی جا رہی ہے، اس جگہ پہ پیشاب کر رہا ہے۔ پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، آپ فرماتے ہیں اے صحابہ اس کو ڈانٹیے نہیں، اس کو فنکاریے نہیں، پہلی مرتبہ آپ اس کو سمجھا دیجئے۔ دیکھو یہ مسجد ہے، یہاں پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، یہاں پر گندگی نہیں پھیلانی چاہیے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ پہلی مرتبہ کوئی غلطی کرے اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، دوسری مرتبہ غلطی کرے معاف کر دینا چاہیے، تیسری مرتبہ غلطی کرے معاف کر دینا چاہیے، چوتھی مرتبہ اس کے بارے میں کارروائی کرنی چاہیے۔ اے مومنو، تمہارے بارے میں حدیث ہے کہ یلدغو لا یلدغ المؤمن، مومن من جحر مرتین، ایک سوراخ سے دوبارہ ڈستا نہیں ہے۔ مومن کی لاٹھی ایک بار سے دوبارہ گم نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح آگے ایک بل ملا، سانپ کا بل ملا، کھائی ملا، ہم گئے اور اپنی بزدلانہ حرکت اور نا سمجھ کے کارن ہم اس کھائی میں، اس سورانگ میں، اس بل میں ہم اپنا ہاتھ ڈال دیے۔ جیسے اس بل میں ہاتھ ڈالے، سانپ نے ہمیں ڈنک مار دیا۔ ایک مثال دے رہا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے، جب کہیں بل ہو، کہیں سورانگ ہو، میرے بھائیوں، دماغ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس جگہ پہ چھیڑکھانی نہ کیا جائے، ہاتھ نہ ڈالا جائے، پیر نہ ڈالا جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی موجی جانور ہو، زہریلا جانور ہو، آ کر تمہیں ڈس لے۔ میرے بھائیوں، جب آپ کو پہلی مرتبہ جھٹکا لگ جائے گا تو آپ دوسری مرتبہ کہیں پر بھی سوراخ نظر آئے، کہیں پر بھی بل نظر آئے تو آپ اس جگہ پہ دوبارہ ہاتھ ڈالنے سے 100 بار سوچ لیں گے۔ اسی کو کہا گیا لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین، مومن ایک مرتبہ ایک سوراخ سے دوبارہ ڈستا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، حدیث کی یہ کتاب کہتی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر محبت نہ کرنے لگے۔ نوپور شرما تک یہ تعلیم پہلے جانی چاہیے تھی، یہ تعلیم ان کے پاس بھیجنا چاہیے تھا۔ دیکھو نوپور شرما، تم ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، معاف کر دیں گے ہم، رجوع کر لو، یا پھر اگر تم نے ٹھیس پہنچانے کی نیت سے نہیں کی ہو تو یہ بول دو کم از کم، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی سے پیار کرتے ہیں اور ہمارے نبی نے پیار کرنا اتنا سکھلایا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر لایا ہے، امام بخاری نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر لایا ہے، متفق علیہ کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے اللہ کے نبی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے نوپور شرما، اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی سے سچی دوستی کرنے کے لیے اگر کامل ایمان بننا ہے تو اللہ کے نبی سے سچی دوستی ایسے کیجئے، محبت ایسے کیجئے جس طرح باپ اپنے بیٹا سے محبت کرتا ہے، بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ کہا اس سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے۔ ایک انسان اگر کامل بننا چاہے، کامل مومن بننا چاہے، پختہ ایمان والا بننا چاہے تو ایک انسان کو اپنے نبی سے، باپ سے بھی زیادہ محبت کرنی چاہیے، اپنے نبی سے، ماں سے، بیٹا سے بھی زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ یہاں تک حدیث کے الفاظ ہے والناس اجمعین، دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت نبی سے کرنی چاہیے۔ نوپور شرما، تم ہمارے گھروں کو جلا دو، ہمارے کاروبار میں آگ لگا دو، ہمارے گھروں کو بلڈوزر سے گرا دو، ہم صبر کر لیں گے۔ نوپور شرما، ہم صبر کر لیں گے۔ ہماری کتنے گھر ایسے جو جلا دیے گئے ہیں، بلڈوزر سے گرا دیے گئے ہیں، لیکن ہم صبر کر لیے کیونکہ یہ میرا خزانہ گیا ہے۔ لیکن اگر نبی کے شان میں گستاخی کرو گے تو ہم برداشت جلدی سے نہیں کریں گے۔ اس لیے
میں مہلت دیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ اس چیز سے رجوع کر لیجئے۔ میرے بھائیوں، نبی سے محبت ہمیں اور آپ کو کتنی ہونی چاہیے۔ اے نوجوانوں، حضرت عمر جیسا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آپ سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی کرتا ہوں کہ اپنی جان سے، اپنی جان کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، صرف جان چھوڑ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، اے عمر، آپ کامل ایمان نہیں ہوئے ہیں، اے عمر آپ کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے، اے عمر آپ کا ایمان تازہ نہیں ہے، آپ کامل ایمان والے نہیں ہیں۔ عمر سمجھ گئے کہ اپنے دل سے بھی زیادہ محبت نبی سے ہونی چاہیے۔ یہ تعلیم کو پہلے عام کیجئے، اس کے بعد میرے پیارے ساتھیوں احتجاج کیجئے، دھرنائیں دیجئے، پروٹیسٹ کیجئے۔ اسلام کی تعلیم اگر لوگوں کے سامنے پھیل جائے، اسلام کی سچائی لوگوں کے گھروں تک پہنچ جائے۔ میرے بھائیوں، گاندھی جی نے کہا تھا، اگر محمد الرسول اللہ کے اخلاق، محمد الرسول اللہ کے اخلاق، ان کی وسعت نظری اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عدل و انصاف اگر بھارت میں نافذ ہو جائیں تو کوئی ضروری نہیں مسلمان دعوت و تبلیغ کے میدان میں آئے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر جہاں پر نبی کی شان میں گستاخی ہو، نبی کے خلاف کوئی بھاشن دے، جہاں پر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے، وہاں پر آپ اسلام کی تعلیم کو پہلے عام کیجئے، اس کے بعد آپ علی اعلان احتجاج کیجئے، اپنا حق مانگے، لیکن اسلام کی تعلیم کو پہلے پھیلائیے۔ یہ میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں۔ میں کم درجہ اور نا علمی، بالکل نا علم کے برابر ہوں میں، لیکن میں باوجود آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، ایک 20 سال کے لڑکے ہونے کی حیثیت سے سارے علماء سے میری اپیل ہے کہ آپ پہلے اسلام کی تعلیم کو منظر عام پر لائیے، اسلام کی سچائی گھر گھر میں پھیلائیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے جہاد، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑے قتل ہو جائے، مارے جائیں، جہاد کا اس کا مطلب نہیں۔ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ ہر گمراہی یا ہر بھٹکے ہوئے انسان کو اگر صحیح راستے پہ لایا جائے، اسی کا نام جہاد ہے۔ آپ کا بیٹا بگڑا ہوا ہے، آپ اس کو صحیح راستے پہ لائیں، اسی کا نام جہاد ہے۔ کوئی اسلام کے خلاف زہر اگلتا ہے، آپ اس کو اگر کم از کم زہر اگلنے سے بچائے، اس کا نام جہاد ہے۔ میرے بھائیوں، پہلے اسلام کی تعلیم کو منظر عام پر لانا چاہیے۔ اسلام میں جو بھائی چارہ کی مثال بیان ہوا ہے، اس کو سامنے پیش کیجئے، اس کے بعد میرے پیارے ساتھ آگے بڑھیے۔ اسلام ہمیں اور آپ کو وہی سکھاتا ہے، لہٰذا ہم سب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم سب اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، جب تک رہیں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، جینی سب ایک ہو کر رہیں۔ کوئی ایسا دھرم نہیں جو کسی کو برگلاتا ہے، کوئی ایسا دھرم نہیں جو کسی کے دھرم کو ٹھیس پہنچانے کی اجازت دیتا ہے۔ کوئی ایک ایسا دھرم بتا دیجئے۔ میں نے بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کیا، لیکن کسی کتاب میں ہنسا کی بات نہیں کی گئی، کسی کتاب میں کسی دھرم کو، عیدگاہ کو، کسی کے عبادت گاہ کو جلانے کا حکم آیا ہے؟ نہیں آیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ کیسے ہوتے جا رہے ہیں دن با دن کہ ہم نے راستے پہ کتوں کو دیکھا چلتے ہوئے، ان کے سامنے گائے آیا، نظر انداز کر دیا، ہم نے کتوں کا اور آگے دیکھا، ان کے سامنے بیل آیا، انہوں نے نظر انداز کر دیا، لیکن جب آگے کوئی دوسرا کتا مل گیا، وہ کتا آپس میں چھیڑخانی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مسلمانوں، ہم سب چاہے کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہو، ہم سب مسلمان ہیں، لہٰذا مسلمان کا کام ہے کہ انسانیت کا پیغام دینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جگہ پر جہاں پہ انصاف کی بات ہے، انصاف کرنا چاہیے۔ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہندوستان میں کسی بیٹی مسلم خاتون کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ ہو، ہندو بھائی اس کے سمرتھن میں آ جائیں، ہندو بھائی اس کے خلاف، ہندو بھائی اس ظالم کے خلاف ایکشن لیں۔ اگر کسی ہندو بہن کے ساتھ ریپ ہو، مسلمان اس آواز کو اٹھائے، تب یہ ہے انسانیت۔ جب انسان کے اندر انسانیت نہ ہو تو وہ انسان سے خارج ہو جاتا ہے، اس کے اندر حیوانیت آ جاتے ہیں، وہ حیوانیت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، مندر مسجد نہ کر کے، لڑائی فساد نہ کر کے، کم عبادت ہی صحیح۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حقوق اللہ حقوق العباد، انسان دنیا میں اللہ کی عبادت میں کمیاں کر جائیں، اللہ معاف کر دے گا۔ رام چندر جی اس کو ان کی خطاب کے مطابق معاف کر دیں گے، لیکن دنگا فساد کرنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، جہاں پر بات بے روزگاری کی آئے، وہاں پر بات کریں ہم۔ ارے کون عبادت کرتا ہے؟ میں سب دھرم کی بات کر رہا ہوں۔ بہت ایسے لوگ ہیں، مندریں مل جائیں گے، مسجدیں مل جائیں گے۔ بابری مسجد کے موقع پر کسی نے بہت ایک اچھا لیکچر دیا تھا
تھا کہ نہ یہاں پر مسجد بنائی جائے نہ مندر، بلکہ اس جگہ کو اگر اسکول کے روپ میں کالج کے روپ میں کھول دیا جائے تو بہتر ہوگا، یہ معاملہ بھی سلجھ جائے گا اور دنگا فساد ہونے سے بچ جائے گا اور لوگ تعلیم سے بھی ہمکنار ہو جائیں گے۔ بہت اچھی بات کہی تھی میرے بھائیوں، مسجد مندر کے نام سے نہ لڑنے سے ہمارے لیے بہتر یہ کہ انسانیت کے پیغام کو عام کیجئے، انسانیت کا درس دیجئے۔ آپ دیکھ لیجئے ہندوستان میں کتنے لڑکیوں کے ساتھ ریپ کیا گیا، اس کے بارے میں قانون لائیے، اس کے بارے میں احتجاج کیجئے۔ وہ حال ہی میں کٹیہار میں اس کے ساتھ ریپ کیا گیا، ایک لڑکے چوراہے پہ پکڑا گیا اور 2-3 مجرم بتائے گئے، پتہ نہیں واللہ عالم کیا فیصلہ آیا نہیں آیا، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آگے آنے والا مستقبل میں ایسا معاملہ ہمیں اور آپ کو دیکھنے نہ ملے۔ یہ بھارت بہت پیارا ملک ہے، بھارت واسیوں، دنیا تمہارے اوپر ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہی ہے۔ بھارت کے اندر نظام بہت اچھا ہے، سسٹم بہت اچھا ہے، لیکن یہی وہ بھارت ہے جس کے اندر اتنے بلاತ್ಕಾರ کے معاملے آئے ہیں، اتنے مقدمے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا دروازہ دستک دے چکے ہیں لوگوں نے اس ریپ کے بارے میں۔ کہیں پر یو پی کے اندر 6 سالہ لڑکی جوتی کے ساتھ ریپ، کہیں پر ماہی نور کے ساتھ، یہ کٹیہار سیمنچل علاقے میں۔ شرم آنی چاہیے پورے سیمنچل والوں کو، میں یہ چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ شرم آنی چاہیے سیمنچل والوں کو کہ بھارت میں، بھارت کے اتہاس میں جب سے یہ بھارت قائم ہوا ہے پہلی مرتبہ یہ گھٹنا ہے کہ سیمنچل علاقے میں بھی اس طرح کی بد پھیلی اور بد حرکتی کا کام دیکھنے کو ملا ہے اس بار 2022 میں، کیونکہ بھارت میں سیمنچل علاقہ ایک ایسا علاقہ ہے جس میں نہ چوری، نہ ڈکیتی، نہ سینہ جوری، نہ ریپیس کچھ نہیں پایا گیا تھا، لیکن بھارت میں یہ اتہاس اس بار رچا دیا کہ بھارت میں بھی سیمنچل علاقے میں 2022 میں ریپ کیا گیا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ آئندہ ہماری بیٹی کے ساتھ، چاہے وہ اسلام کی بیٹی ہو، مسلم لڑکی ہو، ہندو سماج کی لڑکی ہو، کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں آنا چاہیے۔ اگر معاملہ آتے ہیں سب مل کے ہم لوگ سپریم کورٹ کا دروازہ دستک دیں گے تاکہ ہماری ہندو بہن کو بھی انصاف ملے، تاکہ پرینکا ریڈی کو بھی انصاف ملے، تاکہ نربھیا کو بھی انصاف ملے، آصفہ جیسے 6 سالہ 8 سالہ بچی کو انصاف ملے، جوتی جیسی 6 سالہ لڑکی کو انصاف ملے۔ ارے ہندوستان، مسلمان تو یہ نعرہ نہیں لگاتے ہیں لیکن ہندو بھائی تو کم از کم نعرہ لگاتے ہیں، اور ہم مانتے ہیں نعرہ نہیں لگاتے کہ بھارت ماتا کی جے نعرہ لگاتے ہیں، یہ شوق سے لگاتے ہیں، بھارت کی عزت کو بلند کرنے کے لیے، بھارت کا نام بڑھانے کے لیے۔ عورت کے نام سے بھارت باپ کی جے نہیں بولتے ہیں، ایک عورت کی یہ عزت دے رہے بھارت میں، یہ عزت ہے بھارت میں، لیکن اسی عورت کے ساتھ، اسی ماں کے ساتھ، اسی بہن کے ساتھ اگر ریپ کیا جائے اور انصاف نہ ہو، اس مجرموں کو چوراہے پہ پکڑ کر جیل کے سلاخوں میں بند اگر نہ کیا جائے تو پھر بھارت ماتا کہہ کر کیا فائدہ؟ بھارت باپ کی جے بولنا چاہیے میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، بھارت کو ماتا کہا گیا، چاہے کسی بھی دھرم کے مطابق ہو، ماتا کہا گیا، یعنی ماں، یہ بھارت ماں ہے، اور یہ ماں کیسے برداشت کریں گے کہ بھارت کا بیٹا ہی اس ماں کے ساتھ غلیظ اور گندی حرکتیں کریں، اس کے ساتھ ریپ کریں؟ میرے بھائیوں، کہیں پر بھی ایسا معاملہ آتا ہے، زبردستی زنا بالجبر ہوتا ہے۔ ہاں، جو کوئی اگر خوشی میں کر لیتا، خوشی میں کرتے ہیں، آپ اس کو سزا دیجئے، حد کے مطابق دیجئے، لیکن زنا بالجبر کرتے ہوئے اگر کوئی پکڑا جائے، ریپ کرتے ہوئے کوئی اگر پکڑا جائے، اس مجرموں کو جیل کے سلاخوں میں بند کیجئے، یہ قانون نافذ کیجئے۔ میرے بھائیوں، ہر چیز کے بارے میں قانون بن رہے ہیں دیش میں، لیکن یہ سب چیزوں کے بارے میں قانون نہیں بن رہے ہیں۔ ہم سب سے اپیل کرتے ہیں، ہمیں کسی کو ورغلا نہیں ہے، کسی کو بہکانا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم چاہتے ہیں بھارت جس طرح تھا اسی طرح رہے، ہم چاہتے ہیں بھارت سونے کا چڑیا تھا، آج بھی رہیں، ہندو مسلمان سب ایک پلیٹ فارم پہ رہیں۔ جب ایک پلیٹ فارم پہ رہیں گے تو ہم اور آپ کھڑے رہیں گے، ہم اور آپ قائم رہیں گے۔ آپ دیکھ لیجیے، دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، کوئی دیش تو بم بنا رہا ہے، کوئی دیش کچھ کر رہا ہے، اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایک بم اگر گرا دیے جائیں تو پورا دیش تہس نہس۔ کسی دیش میں لوگ اتنے ترقی کر رہے ہیں، دماغ ان کا اتنا کھولتا ہے، چاہتے ہم بھی بھارت میں مسلمان بھی ایسے بنے۔ ہم صرف یہ نہیں کہتے ہیں کہ مسلمان صرف مدارس میں پڑھیں، یہ نہیں کہتے، اور اسلام صرف پابندی اسی پر نہیں لگایا ہے مسلمان صرف مدرسے ہی میں پڑھے۔ چاہتے ہم بھی ہیں کہ مسلمان بھی آفیسر بنے، مسلمان بھی ڈاکٹر بنے، مسلمان بھی انجینئر بنے، مسلمان بھی فوجی بنے، اور بارڈروں کا کام کریں،
رات میں ڈیوٹی دے کر اس دیش کی رکشا اور اس دیش کی حفاظت کے لیے محافظ بنے، کیونکہ ایک دیش کی حفاظت کرنے والا سچا دیش بھکت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دیش بہت پیارا ملک ہے، لہٰذا یہ سب معاملہ اگر کہیں آتا ہے مسجد معاملے کے بارے میں تو فوراً آپ اس کو اریسٹ کیجئے، فوراً گرفتار کیجئے۔ میرے بھائیوں، میں یہی سے ان باتوں کو ختم کر کے آخر میں نے آپ کے سامنے کہا تھا ایک دو واقعہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ یہ جو معاملہ ابھی چل رہا ہے ریپسٹ کے معاملہ ہے، یہ کیوں ہوتا ہے جانتے ہیں؟ قرآن نے یہ نہیں کہا کہیں کہ لا تزنی زنا، زنا نہ کرو، کہیں پر اگر ممانعت آئی ہے تو لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اسکول کھولے ہیں، اس میں آپ ایک گائیڈ لائن بنائیے، لڑکا کا روم الگ کیجئے، لڑکی کا روم الگ کیجئے۔ ماہ نور کے بارے میں سننے کو ملا ہے، پتہ نہیں واللہ عالم میں خبر سچی یا جھوٹی ہے، کہ ان کو کسی فرینڈ نے دوستی بنائے رکھا تھا اور اس کو اس بہانے سے بلایا اور اس کے ساتھ ایسا بدفعلی حرکت کیا گیا اور اس کو مار دیا گیا۔ تو نظام بنائیے، نظام سے کام چلتا ہے، ہر چیز کا ایک نظام ہے، ہر جگہ پہ سیکیورٹی موجود ہے، بغیر سیکیورٹی کے کوئی کام ہوتا نہیں ہے۔ جب آپ کو معراج کا سفر کرایا گیا، معراج کرائی گئی، آپ کو جب آسمان پر لے جایا گیا، جبریل نے دروازہ کھولا، دستک دیا، فرشتے نے کہا کون ہو؟ بتایا میں جبریل۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرشتوں نے کہا کیا یہ اجازت ملی ہے محمد رسول اللہ کو یہاں لانے کی؟ آخری نبی ہیں، سفر کر رہے ہیں جنت اور جہنم کے، لیکن پھر بھی اجازت لینا پڑ رہا ہے۔ سیکورٹی ہر جگہ پہ موجود ہے، ایسا نظام بنائیے۔ میرے بھائیوں، جب تک ہم اور آپ یہ نظام نہیں بنائیں گے ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا رہے گا، اور ایسا معاملہ کرنے والا ایسا درندوں کا حال کیا ہوگا جانتے ہیں؟ ایک ہی واقعے کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ زمانہ جاہلیت میں ایک شاعر تھا، علماء لوگ جانتے ہیں، جن کا نام تھا امرؤ القیس۔ بہت بڑا دلچسپ واقعہ ہے، میں مختصر کر کے بتاؤں گا کیونکہ وقت کی قلت ہے اور وقت کا تقاضا یہی کہتا ہے کہ جلد سے جلد تقریر ختم ہونی چاہیے۔ امرؤ القیس بہت بڑا نادان شاعر تھا، انہوں نے دنیا میں شراب، کباب، لڑکیوں سے غلط تعلقات، عیاشی پوری زندگی گزار دی۔ ان کے بارے میں ایک کتاب آتی ہے سب معلقات، یہ کتاب جامعہ سلفیہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ ان کتاب کے اندر ان کا پورا واقعہ نقل کیا ہوا۔ ان کی ایک محبوبہ تھی انیزہ، اور یہ اپنے محبوبہ کو اپنے چنگل میں پھنسانے کے لیے اس سے پہلے کیے ہوئی حرکت کو پورا واقعہ ترتیب اور سنایا۔ اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا، راستے کا سفر کر رہا تھا، اونٹ وغیرہ میں، پرانے زمانے میں اونٹ وغیرہ میں سفر کیا کرتے تھے، اور ان کی محبوبہ بھی ان سفر میں موجود تھی۔ چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے ان کی شرارت ہی کتنی بڑھ گئی۔ دیکھیے انیزہ کے سوار، سب کو ایک ایک اونٹ لیے ہوئے تھے، اب انیزہ کی سواری میں، ان کی محبوبہ کی سواری میں بیٹھنے کے لیے راستے میں ایک سازش کی۔ کتنا بڑا عیاش تھا اور کتنا بڑا بدماش تھا۔ دیکھیے سارے قافلے والوں کو کہا رک جاؤ، یہی پہ آرام کرو، ہم لوگ پکنک منائیں گے، کھانا بنائیں گے، یہیں پہ کھائیں گے، اس کے بعد نکلیں گے۔ دوپہر کا وقت ہوگا، دھوپ کی تپش تھی، شدت بہت تھی۔ سب نے کہا ایک کام کرتے ہیں، ندی میں نہا لیتے ہیں۔ ساری عورتیں ندی میں نہانے کے لیے چلے گئے، کپڑا وپڑا اتار کے کنارے ہی پہ رکھ دیے، ساحل پہ رکھ دیے اور نہانے چلے گئے۔ امرؤ القیس نے دیکھا کہ ساری عورتیں نہا رہی ہیں اور کپڑے کو کنارے پہ رکھا ہوا ہے۔ ان کی شرارتی یہ ہوئی، شاطرانہ دماغ یہ ہوئی، اپنے چال بازی سے ساری عورتوں کے کپڑے کو اٹھا کر دور میں لے کے آ گئے۔ لڑکیوں نے نہانے کے بعد دیکھا کہ کپڑا غائب، دور میں دیکھتی ہے کہ امرؤ القیس کپڑوں کو لے کر دور میں کھڑے ہیں۔ لڑکیاں آواز دیتی ہے امرؤ القیس کپڑا دے دو۔ امرؤ القیس کی عیاشی پنا دیکھیے۔ آخر میں کہوں گا ان کا انجام کیا ہوا، جن کا لقب ذوالقروح ہے، سمجھ جائیں گے سمجھنے والا۔ میرے بھائیوں، امرؤ القیس نے ان عورتوں سے کہا
तुम सबको बारी बारी मेरे पास आना होगा, तभी तुम्हें कपड़ा मैसर होंगे, कपड़ा मिलेगा। लड़कियां इंतजार करती रही, लेकिन इमरुल कैस ने कपड़ा नहीं पहुंचाया। लड़कियां मारे शर्म के नदी से उठकर एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे रख कर आए और एक एक करके दीदार किया, उसके बाद कपड़ा लिया। फिर यहीं पर बस नहीं किया, इमरुल कैस ने उस जगह पे अपना ऊँट को ज़बह कर दिया और कहा है काफिला वालों, मैं ऊँट को यहाँ ज़बह कर रहा हूँ या पिकनिक मनाने के लिए, तुम सब यहीं पे खाना खा लेना। अपना ऊँट अपनी भाई जिस सवारी में हम जाए उसी सवारी को ज़बह कर देंगे। उन्होंने अपनी सवारी को ज़बह कर दिया। चाल देखिए, उनका मकसद देखिएगा आगे। अब जब सवारी को ज़बह कर दिया, सब ने गोश्त उस खाना उना खा के, अब ये जाएगा किससे, क्योंकि रास्ता भी तय और करना है। कटिहार से पूर्णिया जाना है, अभी दूर और रास्ता है, किस पे बैठ के सफ़र किया जाए। इन्होंने बहाना बना लिया कि अपनी महबूबा जिनका नाम उनैज़ा था, उन्हीं के सवारी पे बैठ के चलेंगे। ये सिर्फ बहाना था उनका बैठने के लिए, उनके साथ जाने के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, उनकी यह हरकत थी। कुछ दिनों के बाद उसके बाप को लोगों ने मार दिया, एक कबीले वालों ने मार दिया। उस जमाने में ये हुआ करता था कि अगर कोई किसी कबीले वाले किसी के बाप को मार दे, वो बदला लेने के लिए बेचैन रहता था। चाहे हमारी ज़मीन चली जाए, प्रॉपर्टी चली जाए, हमारा मकान हमको किराए पे लगाना पड़े, कुछ करना पड़े, हम बदला लेके ही रहेंगे। बदला लेने के लिए एक बादशाह के पास गए और बादशाह से मुलाकात की और बादशाह से कहा कि मुझे बदला लेना है, आप मेरी मदद कीजिए। बादशाह ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसके साथ फौज लगा दिए, पुलिस लगा दिए, प्रशासन लगा दिए, चारों तरफ उस मुजरिमों को ढूंढने के लिए एक तरफ से सिक्योरिटी लगे हुए हैं। पुलिस खोज में है कि कौन कातिल है, कौन कातिल है। लेकिन जब लोगों ने देखा कि इमरुल कैस इतने शरारती इंसान है और बादशाह उसकी मदद कर रहे हैं, सारे लोग जाकर उस बादशाह को बताए कि जानते हो कि ये कौन है, ये अय्यास इमरुल कैस है, ये तुम्हारी बेटी से भी इनका चक्कर चल रहा है, तुम इसकी मदद कर रहे हो। बादशाह को बड़ा गुस्सा है, यार मैं इसकी मदद कर रहा हूँ और इसके साथ मेरी बेटी का चक्कर है, अच्छा देखता हूँ, मज़ा चिखाता हूँ। तो उस ज़माने में हुआ करता था, एक ज़िरा हुआ करती थी पहनने के लिए, महफूज रखने के लिए। एक ज़िरा लाया और ज़िरा में जहर घोल दिया, जहर समेत उस ज़िरा को गिफ्ट के तौर पर भेज दिया इमरुल कैस के पास, उस अय्यास बादशाह के पास, उस रेप करने वाले बादशाह के पास, कि कहा तुमको बादशाह ने हदिये के तौर पर दिया है। जब इमरुल कैस के पास वो हदिया पहुंचा, उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, खुशी खुशी एक्सेप्ट किया कि बादशाह ने मेरे लिए इनाम भेजा। लेकिन क्या पता कि ये आखिरी दिन था। जैसे ही उन्होंने इस ज़िरा को, अपने लिबास को अपने जिस्म पे ओढ़ा, जिस्म पे डाला, मेरे भाइयों जहर घुसा हुआ था, ये जिस्म का गोश्त बोटी बोटी होकर पिघलने लगा और ज़ुल्कुरूह मतलब ज़ख्मी वाला, कुरूह का माना ज़ख्म और ज़ू माना साहिब वाला, ज़ख्मी वाला मतलब है ऐसा दर्दनाक उनके साथ हादसा पेश आया, ऐसी मौत वाक़ई हुई मेरे प्यारे साथियों कि गोश्त उनका चर्बी जिस तरह पिघलता है, आग में जब चर्बी को आग से तपाया जाए, जलाया जाए, उसका जो खोलता है चर्बी, उसी तरह उसका गोश्त खुल खुल के बोटी बोटी होकर गिरने लगा, पिघल कर नीचे गिरने लगा। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा ही अंजाम लोगों के साथ होना चाहिए। ऐसा ही अगर इंसाफ उन लड़कियों के साथ हो तो मेरे प्यारे साथियों, इन चीज़ों से लोग दूर रहेंगे और ऐसा करने से 100 बार सोचेंगे। और दिल चाहता है, एक ही वाक़या आलमगीर के ज़माने में पेश आया था। एक बादशाह उस ज़माने में भी अय्याश था। मेरे हिंदू भाइयों, आपके कानों में अगर आवाज़ पहुँच रही है तो आपके वाक़े से, आपके नाते से ये हवाला है, आपके नाते से ये मेरा वाक़या है। एक पंडित था जिनकी एक बेटी थी, उनका नाम भी ले रहा हूँ, अगर गलत है
تو آپ تحقیق کیجئے گا اس بیٹی کا نام شکنتلا تھا، بڑی خوبصورت ہوا کرتی تھی، بنارس کے کاسی ندی کے اندر وہ نہانے کے لیے جایا کرتی تھی۔ جب بادشاہ کے سپاہیوں کو پتہ چلا کہ خوبصورت لڑکی ہے، سپاہیوں نے اپنے بادشاہ کو خبر دی کہ بادشاہ فلاں جگہ پہ خوبصورت لڑکی ہے۔ بادشاہ نے لیٹر بھجوایا قاصدوں کے ذریعے، اس لڑکی کو کہو کہ میرے نکاح میں آ جائے ورنہ میں اسے زبردستی گھر سے لے کے آؤں گا۔ وہ بیٹی کہہ رہی ہے اپنے ابو سے، باپ زندگی بھر میں نے بچنے کی کوشش کی لیکن بادشاہ کے ہاتھ لگ ہی گیا ہوں، میں چاہتا ہوں ان کے گھر میں دلہن بن کے جاؤں، ایسے ہی نہیں جاؤں گی، ایسے جاؤں گی تو آپ کا منہ بدنام ہو جائے گا، شریعت میں آپ کا کوئی نام نہیں رہے گا، باپ مجھے اجازت دیجئے میں دلہن بن کے ان کے گھر میں جاؤں۔ پھر ایک لیٹر لکھوایا بادشاہ کے پاس کہ میں دلہن بن کے آپ کے گھر میں جانا چاہتی ہوں۔ میرے بھائیوں، پھر یہ انصاف مانگنے کے لیے انہوں نے عالمگیر اورنگزیب کے پاس گئے۔ اورنگزیب جس کو آج بدنام کیا جاتا ہے کہ مندر توڑنے والا ہے، لیکن اورنگزیب کا انصاف دیکھیے، یہی وہ اورنگزیب تھا جنہوں نے بنارس کے کاشی وشوناتھ مندر کو بنانے میں اپنا حصہ جمایا تھا، آسام کے اندر کمکھیا مندر کو بنانے میں حصہ لیا تھا، شریک ہوا تھا، اجین کے اندر مہاکالی کے مندر کو بنانے میں ہاتھ بٹایا تھا۔ اس اورنگزیب کے بارے میں لوگ طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں کہ مندر توڑنے والا، لیکن ایک ہندو بیٹی کے ساتھ انصاف کیسا کیا دیکھیے۔ اس نے کہا بیٹی جاؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارا معاملہ سلجھ دوں گا، جاؤ۔ اورنگزیب اس کے گھر آتا ہے کچھ دنوں کے بعد اور فقیرانہ لباس پہن کر بھیس بدل کر آیا اور کہا گیا اس ایاز بادشاہ کو بلاؤ۔ وہ ایاز بادشاہ آیا، وہ بادشاہ یہ سمجھ رہا تھا میں سب سے بڑا ہوں، میرا کون کیا کر سکتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ ہر باپ کا ایک باپ ہوتا ہے، ہر باپ کا ایک باپ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی جرأت دکھائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے بھی بڑا کوئی ہے۔ ہم سے جو شیر بھونک رہا ہے یہ نہ سمجھے کہ اس سے کوئی بڑا نہیں، اس سے بھی بڑا کوئی شیر ہے۔ بھیس بدل کر آئے، بھیس سمجھ رہے کپڑا بدل کر آئے، فقیرہ لباس میں آئے اور ایاز بادشاہ کو بلایا گیا اور کہا گیا مجھے کچھ روپیے دان میں دو، صدقہ میں دو، زکوٰۃ میں دو، میں فقیر ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اورنگزیب بادشاہ، عالمگیر بادشاہ۔ وہ بادشاہ ایاز بادشاہ خوشی میں کبھی 1 روپیہ نہیں نکال رہا تھا جیب سے، لیکن خوشی میں، محبوبہ کی خوشی میں کہ فلاں لڑکی ملے گی، خوبصورت لڑکی ہے، 100 روپیہ دے رہا۔ یہ پیسہ لیتے وقت اس کا ہاتھ پکڑا اور جیسے ہی نقاب ہٹایا، چہرہ کھولا تو دیکھ کر سمجھے اب تو بادشاہ نکلا، اورنگزیب بادشاہ۔ اس کا 2 کلو خون سوکھ گیا۔ یہ کیا کیا؟ اس نے کہا ایاز بادشاہ اب تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ انہوں نے انصاف اس شکنتلا کی بیٹی کو دلانے کے لیے کیا کیا جانتے ہیں؟ ہاتھی کو جمع کیا۔ ہاتھی کو جمع کرنے کے بعد اس ہاتھی کے پیر پہ اس ایاز بادشاہ کو باندھ دیا گیا اور اس ہاتھی کو دوڑایا گیا، اتنا دوڑایا گیا، اتنا دوڑایا گیا یہاں تک کہ وہ آدمی مر نہ گیا، میرے بھائیوں زخم نہ ہو گیا۔ بہت ساری تاریخی حوالے سے بہت ساری آپ کو باتیں مل جائیں گے، لیکن میرے بھائیوں ایسی ان کے ساتھ صورتحال پیش آیا۔ میرے بھائیوں درندوں کے ساتھ ایسے اگر حال ہو تو میرے بھائیوں عورتیں محفوظ رہ جائیں گے اور یہ نعرہ ثابت ہو جائے گا بھارت میں اگر بھارت کو بچانا ہے تو بیٹی پڑھاؤ دیش بچاؤ، یہ نعرہ ثابت ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، پنڈت نے خوشی کے مارے میں اس آدمی سے کہا، اورنگزیب سے کہا، اورنگزیب اس جگہ پہ 2 رکعت نماز پڑھو۔ حالانکہ وہ جگہ مندر نہیں تھا، اس جگہ پہ وہ پنڈت کی زمین تھی، اس جگہ پہ اورنگزیب 2 رکعت نماز ادا کیے۔ پنڈت نے خوشی خوشی اس کو وقف کر دیا، جاؤ اس جگہ پہ مسجد بنا لو۔ میرے بھائیوں اگر عقیدہ صحیح کیجئے گا، اخلاق پیش کیجئے گا، صحیح انصاف کیجئے گا، ہماری مسجدیں توڑی نہیں جائے گی، ہم سے مسجد چھینی نہیں جائے گی، ہماری مسجدیں بنائی جائے گی۔ خانہ کعبہ کی حفاظت ابابیل سے اللہ نے کر لیا تھا۔ جب عبد المطلب سے کہا گیا تھا، عبد المطلب خانہ کعبہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عبد المطلب نے کہا تھا کہ اے لوگوں، خانہ کعبہ اللہ کا ہے، اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ کو اگر بچانا مقصود ہے تو اللہ بچا لے گا، اگر نہ بچانا مقصود ہے تو نہیں بچائے گا۔ مسلمانوں ایمان تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، حالانکہ کامل ایمان والے نہیں تھے، وہ اللہ کو ماننے والے نہیں تھے، لیکن ان کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی تھی میرے بھائیوں جو اسلام سے ملتا جلتا تھا۔
آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی بابری مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے بابری مسجد، اللہ کو بچانا ہے تو اللہ بچا لے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان تازہ نہیں ہے، ہمارا ایمان پختہ نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں، انہی چند شبدوں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری الہ، ہم نے جتنی بھی باتیں کہی ہے ہم کسی کو ٹھیس پہنچانے کی خاطر نہیں، کسی کو درد پہنچانے کی خاطر نہیں، بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے، دیش میں اتحاد قائم کرنے کے لیے، میرے پیارے ساتھیوں غریبوں کا حق دلانے کے لیے، مظلوموں کے ساتھ انصاف دلانے کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ بھرے مجلس میں ان تمام کہی گئی باتوں پر اللہ تعالیٰ عمل کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ستیہ دھرم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں قربانی کے بارے میں بتایا گیا، خیر وقت ختم ہو رہا ہے، آگے میں قربانی کا